ہر جمعرات کو 3-4 جمعرات کے بعد مجھے بتانا کیا ہوتا ہے. کم سے کم یہ ہوگا کہ تمہارا لطیفہ انا آیت الکرسی پڑھنے لگ جائے گا. جب تمہارا لطیفہ آیت الکرسی پڑھنے لگ جائے گا نا، تو وہ بس یہ کرم ہوا سرکار کا، بہت بڑا کرم کہ سرکار نے فرمایا، اچھا ایک بات بتاؤ، ہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ استاد یہ پڑھنے سے صحیح ہے، تم عبادت کر رہے ہو، صحیح ہے، زبان میں بھی نور آ رہا ہے، لیکن ضائع ہو رہا ہے. ایک بھی دل میں اتر جائے آیت تو وہی کافی ہے. سرکار نے یہ فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھ لو، سب کچھ کر لو، لیکن کوشش کرو کہ دل میں اترے. ایک آیت بھی اتر جائے، ایک لفظ پہ بھی، اس کے عمل تمہیں تب ہوگا جب تم اس کے نور کو اندر اتار لو گے، ورنہ پھر یہ سب ثواب ہی ہے بس پڑھنا ظاہر میں. جی آپ ارشاد فرمائے سکے. میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ جن کے دل میں قرآن اتر جاتا ہے، جو باطنی حافظ ہوتے ہیں، جی سرکار. جو باطنی حافظ ہوتے ہیں، تو کچھ قرآن کی صورتیں وہ قلب کی فیوریٹ ہوتی ہیں. اچھا کچھ صورتیں قرآن کی روح کی فیوریٹ ہوتی ہیں. ارے واہ کیا بات. صحیح ہے. اب جیسے یعنی بیشتر میں نے یہ دیکھا کہ قلب جو ہے بلا وجہ بولو بھی نہیں اس کو کہ کچھ کرو، وہ سورہ رحمان پہ لگا ہوا ہے. سورہ رحمان، شاید سورہ رحمان قلب کو پسند بہت ہے، سورہ رحمان یا پھر سورہ نور. ایک دن کیا ہوا کہ وہ اتنی گھٹن سینے میں ہوئی، اتنی گھٹن سینے میں ہوئی، اور سورہ توبہ جو تھی اس کا اتنا پریشر ہوا، سورہ توبہ کا اتنا پریشر ہوا کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ شاید کوئی الہام آ رہا ہے. اتنا پریشر ہوا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے عرض کیا مالک کی بارگاہ میں، تو پھر وہاں سے پتہ چلا کہ قلب نفس کو پریشرائز کر رہا ہے کہ میں نہیں، تو پڑھے گا سورہ توبہ. قلب جو ہے، ہاں کیونکہ قلب طاقتور بہت ہو گیا نا، وہ قلب اس کے اوپر بیٹھ گیا جا کے نفس پہ، کرا پڑھ. اچھا اور قلب کہہ رہا ہے سورہ نفس کو کہ یہ سورہ صرف تیرے لیے اتری، نفس کے لیے. تو لطیفہ نفس کو جو ہے پریشرائز کیا. ہاں اور دھمکی کیا لگائی کہ اگر تو نہیں پڑھے گا، ناری غذا تو ختم ہو گئی، یہ نوری غذا جو مل رہی یہ بھی نہیں میں لینے دوں گا. تو اس کے بعد زبردستی جو ہے قلب نے نفس کو لگا دیا اس سورہ توبہ پہ، اور مستقل 3 سال تک روزانہ صبح شام ہر وقت وہ پریشر ڈنڈا لے کر کے بیٹھا ہوا ہے قلب، اور نفس کو پڑھوا رہا ہے پڑھو. اور اچانک بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس کو نفس کو کہہ دے گا چلو پڑھو. اچھا اب وہ پڑھ کے نفس کو بھی عادت ہو گئی. کیسی عادت ہو گئی کہ ذرا سا کسی کے اوپر غصہ آئے مجھے نا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، وہ نفس سورہ توبہ شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اب میری شامت آنے والی ہے. سورہ توبہ. اسی طرح سورہ یاسین جو ہے وہ روح کی فیوریٹ ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پڑھتے وقت صحیح سوچ سمجھ کے بتانا جی سر. تاکہ پھر میں بتا سکوں. جی سر. پڑھتے وقت کبھی سورہ رحمان کی تلاوت کے وقت کبھی آپ پر رقت طاری ہوئی ہے؟ سوچ کے بتاؤ. سورہ رحمان پہ آپ کو، مجھے نہیں، ان کو اکثر ہوتی، آپ کو نہیں ہوتی؟ سورہ یاسین پر یاد نہیں پڑتا کہ رقت سنجداری ہوئی، لیکن کیف و سرور بہت زیادہ کیف و سرور کس پہ آتا ہے؟ یاسین میں، سورہ یاسین میں نا. بہت زیادہ. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے قلب کی بھی جو فیوریٹ ہے. اچھا اتنا تو طے ہے، اگر تمہیں یقین کرنے کی توفیق ہے تو کرو. اتنا تو طے ہے کہ سرکار کی نظروں سے، سرکار کی نظر کرم سے زیادہ تر قرآن تمہارے قلب میں اتر چکا ہے. سبحان اللہ، ریاض کرم نوازی ہے، زیادہ تر، بہت زبردست کرم ہے. زیادہ تر. سمجھ گئے؟ جی سرکار. اچھا اب یہ ہے کیا چیز؟ ہے کیا چیز سرکار؟ یہ دراصل جب کسی دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں نا، دعوت وغیرہ ہوتی ہے نا باطن میں، تو پھر مرشد جو ہے وہ اس دعوت کے لیے باطن میں اس بندے کو تیار کرتا ہے کہ اس بندے نے، اچھا یہ لطیفہ نفس کی محفل میں نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ملکوتی محفل کی، جو ملکوتی مجلسیں ہوتی ہیں نا، نبیوں کی، فقیروں کی، ولیوں کی، ان میں. تو ان میں جب بھیجتے ہیں تو پھر جو ہے جیسے اب اگر وہ جبروت میں جا رہا ہے دعوت میں، تو پھر اس کی روح کو کہتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ تو نے وہاں جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے. متاثرین، وہ جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، جن سے ملاقات کرنی ہے ان کے سامنے سورہ یاسین کی. تو نیچے پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ محفل کہاں ہوگی. اگر وہ باطن میں مرشد کا پیغام آئے قلب کے لیے کہ تو بھائی سورہ رحمان پیش کرنی ہے، تو صاف پتہ چلے گا کہ یہ تو قلب کے لیے کہا گیا ہے.
اب قلب کے لیے کہا گیا ہے تو دعوت بھی عالم ملکوت میں ہی ہوگی، کیونکہ قلب کا تعلق ملکوت میں۔ جب لطیفہ انا جاتا ہے تو اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ آیت الکرسی پڑھے گا۔ کون؟ ہاں، یہ آیت الکرسی پڑھے گا۔ جن کو توفیق ہو کبھی تو رات کو 1 بجے، اب تو محفل ہماری 1 بجے ختم ہوتی ہے، رات کو 3 بجے کر لو، وضو وغیرہ کر کے جانماز لے کر کے بیٹھ جائیں، سرکار کی تصویر کی طرف، کمرے میں جہاں لگی ہے سرکار کی تصویر کی طرف رخ کر کے جانماز میں بیٹھ جائیں، 3 دفعہ کہیں یا گوہر المدد، یا گوہر المدد، یا گوہر المدد، اور یہاں پر اللہ، یہاں پر محمد، اس کا تصور کر کے 15 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں ہر جمعرات کو، ہر جمعرات کو 3-4 جمعرات کے بعد مجھے بتانا کیا ہوتا ہے۔ کم سے کم یہ ہوگا کہ تمہارا لطیفہ انا آیت الکرسی پڑھنے لگ جائے گا۔ جب تمہارا لطیفہ آیت الکرسی پڑھنے لگ جائے گا نا تو جتنے ملائکہ ہیں وہ پھر تمہارے پاس آئیں گے۔ اس طرح اللہ تک خبر پہنچے گی کہ اس کا جو لطیفہ انا ہے وہ کچھ مانگ رہا ہے۔ کر کے دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا پھر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس سے آپ کی منزل ایمان پر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایکسپیریمنٹ تجربے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، کر کے دیکھو، شاید تم میں سے کوئی ایک آدھ پہنچ ہی جائے کہیں۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 15 دفعہ۔ میری طرف سے تم سب کو اجازت، سب کو جو بھی کرنا چاہے، مرد ہو، عورت ہو، یا 15 سال سے اوپر کا کوئی بچہ ہو، 15 سے اوپر کوئی بھی۔